تو بات ہو رہی تھی سڑکوں کی اور ہم موسم کے حوالے سے بھی آپ کو اس سے پہلے ذکر کر رہے تھے، لیکن اب آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ محکمہ موسمیات مسلسل خبردار کر رہا ہے کہ سندھ اور مکران کے جو ساحل ہیں اس پر سونامی کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ اچھا جی۔ اور 1945 میں مکران کے ساحلی علاقے سے ٹکرانے والے سونامی نے بہت زیادہ تباہی مچائی تھی۔ ماہرین اب یہ کہتے ہیں کہ زلزلہ اب اپنا قدرتی ٹائم سکیل مکمل کر چکا ہے۔ ماہرین سے ہم پوچھیں گے کہ اس سے ان کی مراد کیا ہے، اور اب مکران کے سمندر میں موجود سبڈوکیشن زون کافی سرگرم ہے جو مسلسل شدت پکڑ رہا ہے، جس کے باعث ایک اور طاقتور سونامی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ کب تک متوقع ہے، اس بارے میں پیشن گوئی۔ اچھا جی، اور یہ سونامی کیوں آتا ہے؟ کیونکہ جب زلزلہ آتا ہے اور زیر سمندر زلزلہ آتا ہے تو یہ جو واٹر باڈیز ہوتی ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ ڈسپلیس ہوتی ہیں، یعنی کہ آپ سوچیں کہ یہ پانی کا گلاس ہے، اس کو اگر میں ہلاؤں گا تو اس کے اندر ہلنے کی وجہ سے یہ جو پانی ہے وہ چھلکے گا اور ڈسپلیس ہوگا، اور چھلکنے کے بعد یہ پانی نیچے بھی گرے گا، جہاں پر بھی اس کی پہنچ ہوگی وہاں تک جائے گا اور وہ نقصان کرے گا۔ اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ، یہ ہے سونامی۔ اور پھر وہ سونامی کی جو لہریں جہاں تک ان کی رسائی ہوگی، آپ سمندر کی باڈی دیکھ سکتے ہیں کہ 70% جو ہے وہ پانی ہے اور 30% لینڈ ہے، تو اس کے اندر پھر وہ کہاں تک وہ پانی کی رسائی ہو سکتی ہے اور کتنا وہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو اسی پر ذرا ہم بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر ارضیات ڈاکٹر اقبال محسن صاحب۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ میں نے مختصراً ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے، ہمارے ویورز چونکہ ظاہر ہے ٹیکنیکل لینگویج نہیں سمجھتے تو وہ تاکہ انہیں آسانی ہو جائے کہ کس وجہ سے سونامی آتا ہے، تذکرہ تو ہم بہت کرتے ہیں، آپ مزید روشنی ڈالیے۔ آپ نے جو وجہ بتائی اور جو مثال دی وہ بڑی حد تک درست ہے۔ جو بنیادی وجہ ہے زلزلے کی چاہے سونامی کی، وہ کہلاتی ہے پلیٹ ٹیکٹونکس تھیوری۔ جی جی بالکل، کہ جس کا مطلب ہے کہ ہماری زمین جو ہے وہ 7 بڑے بڑے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہر ٹکڑا ایک چٹانی پلیٹ ہے اور یہ چٹانی پلیٹ مسلسل حرکت میں یہ حرکت اتنی ہلکی سی ہے، 4-5 سینٹی میٹر فی سال، تو آپ کو محسوس نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھی ایک جھٹکے کے ساتھ ایک بڑی حرکت ہو جاتی ہے۔ جی جی، وہ حرکت جب ہوتی ہے تو زمین ہلتی ہے، وائبریٹ کرتی ہے، اور اس کے اوپر جو عمارتیں ہیں وہ بھی ہلتی ہیں۔ اچھا، اگر وہ صرف ہل کر کے واپس اپنی جگہ پر آ جائیں تو نقصانات کم ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ گر پڑیں یا ان کی چھت بیٹھ جائے تو پھر بڑا بھاری جانی نقصان ہوتا ہے۔ سر ابھی جو یہ مسلسل الرٹ آ رہا ہے کہ جو مکران اور سندھ کا جو ساحل ہے اس پہ خطرہ ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو زلزلہ ہے وہ اپنا قدرتی ٹائم سکیل مکمل کر چکا ہے، ذرا ہمیں یہ بتائیے گا، اور یہ جو سبڈوگیشن ہے یہ شدت پکڑ رہا ہے، یہ واٹ از دس؟ ذرا آسان سبڈکشن بالکل یہی چیز ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ 2 پلیٹیں آپس میں حرکت کر رہی ہیں۔ یہ حرکت 3 طرح کی ممکن ہے۔ ایک یہ ہے کہ دراڑ پڑ گئی اور وہ ایک دوسرے سے ہٹ رہی ہیں، اور دوسری یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہیں، ٹکرا رہی ہیں، اور ٹکرانے کے بعد ایک دوسرے کے نیچے دھنس گئی، اس کو سبڈکشن کہتے ہیں۔ سر آج تک جو سب سے زیادہ تباہی مچائی ہے وہ سبڈکشن والوں نے مچائی ہے، ورنہ یا تو شیلو ہوتے ہیں یا پھر ڈیپ ہوتے ہیں، تو یہ سبڈکشن والے سب سے زیادہ تباہی مچاتے ہیں۔ اس لیے کیونکہ یہاں پر ٹکراؤ ہو رہا ہے، تو ٹکراؤ وائبریشن کا سبب بنتا ہے۔ زلزلہ کیا ہے؟ زمین کی وائبریشن، زمین ساکت ہے۔ اچھا سر، ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جو زلزلہ ہے، 2 چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کی شدت کتنی ہے میگنیٹیوڈ اسکیل پہ، پہلے تو ریکٹر اسکیل پہ میجر کرتے تھے، اب چینج ہو گیا۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ اس کی ڈیوریشن کتنی ہے، ٹھیک ہے، تو زیادہ تباہی کس وجہ سے ہوتی ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ کتنی گہرائی میں اور کن علاقوں کو متاثر کرے، وہ گہرائی سے وہ ظاہر ہے اس کا ایپی سینٹر۔ سب سوالوں کا جواب موجود ہے۔ یہ ان علاقوں کو متاثر کرتا ہے جو پلیٹ کے کناروں پر واقع ہیں، بالکل جیسے کشتی سمندر میں چل رہی ہے، آپ کشتی کے بیچ میں بیٹھے ہیں تو محفوظ ہیں، اور اگر آپ اس کو کنارے میں بیٹھے تو ذرا وہ ڈگمگائی اور آپ پانی میں گئے۔ ٹھیک ہے، پاکستان بالکل پلیٹس کے کناروں پر ہے، کناروں پر ہے، اور اس لیے یہاں زلزلے کا امکان ہمیشہ رہتا ہے۔ اور 2 بڑے زلزلے آپ کو معلوم ہے، 2004 کا 8 اکتوبر کا 2000، یہ کشمیر کا زلزلہ جس میں 80,000 جانوں کا نقصان ہوا، یہ ورلڈ اسکیل کے اوپر ایک بڑا زلزلہ ہے۔ اور 1935 کا کوئٹے کا زلزلہ، وہ اپنے وقت کے اعتبار سے 50,000 جانوں کا نقصان۔ اچھا سر، ایک اور چیز بھی ہے کہ اب دیکھیں، اب سچویشن یہ ہے کہ اب تعمیرات کافی زیادہ ہو رہی ہیں، اور وہ جیسے وہ ارتھ کوئک پروف اسٹرکچرز تو ہمارے شہروں میں بھی وہ ان کو نہیں، جیسے جاپان میں آپ کو یاد ہے نا کہ جاپان میں تو انہوں نے کیا کر دیا ہے کہ نیچے سے پورا سیٹ اپ ہی انہوں نے چینج کر دیا ہے، وہ اسپرنگ بیس سیٹ اپ۔ یہ کہاوت ہے کہ جب زلزلہ آئے تو بانسوں کے جنگل کی طرف دوڑو،
اچھا کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ بانس ایک ایسی چیز ہے کہ کتنا بھی اسے فلیکسیبلٹی بہت ہوتی ہے، وہ فلیکسیبل ہے، واپس اپنی جگہ پر آ جاتا ہے، اس میں اکڑ نہیں ہے۔ اگر عمارت بھی ایسی ہی بنے کہ جتنا بھی وہ ہلے واپس آ جائے، گرے نہ، تو وہ عمارت بھی محفوظ ہوگی۔ صرف وہاں پر تو 7 کے شدت کے زلزلے آتے ہیں، 8 ساڑھے 8 کے بھی آتے ہیں، بالکل۔ تو سوال یہ ہے کہ اینٹ گارے کی جو عمارت ہوگی، سیمنٹ کی جو ہوگی، تو اس میں تو لچک نہیں ہوگی، لچک ہوتی ہے اسٹیل کے سریے سے۔ اچھا، جتنا زیادہ اسٹیل کا سریا ہوگا، فریم آپ کی بلڈنگ کا اسٹیل کے سریے پر ہوگا، اینٹیں صرف پارٹیشن وال کے طور پر بالکل ایسے ہی ہے، تو وہ اسٹرکچر محفوظ وہ ہوگا۔ ہلکا پھلکا نقصان ہوگا لیکن بلڈنگ اچھا، یہ جو تباہ کاریوں کے ہم اثرات کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر، یہ جو سبڈکشن زون کی وجہ سے آ سکتے ہیں، اس کا امپیکٹ پاکستان میں کہاں تک پڑ سکتا ہے اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے؟ مکران کا جو ساحل ہے وہ ایسٹ ویسٹ ہے، ہاں، بالکل اسی طرح سے جو فالٹ ہے یا سبڈکشن زون ہے وہ بھی ایسٹ ویسٹ ہے۔ اچھا، تو اب اگر حرکت ہوتی ہے اور ایک حصہ نیچے جاتا ہے تو کیا ہوگا کہ سمندر کا پانی ساحلوں سے اترنے لگے گا، اترتا جائے گا اور وہ اس جگہ کو بھرے گا جہاں دھس گیا ہے، اور اس کے غور کیجئے گا کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہے ساحل پر یا مچھیرے ہیں تو جس وقت پانی اتر رہا ہے وہ وقت ہے کہ آپ وہاں سے بھاگ لیں، بھاگیں۔ اچھا، یہ وہی سونامی جو 2004 میں، جی یہ وہی I was in Thailand sir at that time، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، جنوبی ہند، یہ سب اس کی زد میں آئے کہ تھے، پہلے سکشن ہوئی تھی، پانی پیچھے گیا اور اس پانی کے بعد سمندر کی طرف گیا اور ساحل خالی ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد وہ لہریں، پانی جب بھر جاتا ہے تو پھر وہ واپس آتا ہے، اب جب وہ واپس آتا ہے تو بڑی اونچی لہروں کی شکل میں آتا ہے، اسے کہتے ہیں دیو ہیکل لہریں، جاپانی زبان میں سونامی کا مطلب سونامی، دیو ہیکل لہریں۔ اچھا، اب یہ بتائیں، ہم جس اسٹرکچر کے ساتھ ہیں، اب خطرہ تو منڈلا رہا ہے، کیا کریں، کیا احتیاط کر سکتے ہیں اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے؟ چلیں، احتیاطی تدابیر کچھ نہ کچھ تو ہیں۔ آپ فلیٹ میں رہتے ہیں، بلڈنگ میں رہتے ہیں، باہر نکلنے کا راستہ بہت تنگ ہے، سیڑھیوں پر کتنے آدمی 200-250 رہ وہ نہیں نکل سکتے، چھت جب گرتی ہے تو وہ ہمیشہ بیچ سے گرتی، اچھا، تو اگر آپ کمرے کے کونے میں کھڑے ہو جائیں تو چھت تو گرے گی لیکن آپ کے سر پر نہیں گرے گی، تھوڑی سی بچت ہو سکتی ہے۔ کتنے %؟ اب یہ مشکل کام ہے لیکن بچت کا امکان ہو گیا۔ یہ ڈیپینڈز کہ عمارت ہوتا کیا ہے کہ جب زلزلہ آتا ہے تو دیر از اے پینک، تو پہلی چیز یہ ہے کہ پینک نہ کریں بلکہ سوچیں کہ میں اپنے بچاؤ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ تو اس میں ایک ترکیب یہ ہے کہ آپ بالکل کونے میں جا کے کھڑے ہو جائیں، جیسے کسی نے آپ کو سزا دی، کسی بیم یا پلر کے نیچے بھی۔ اب بیم پلر کے نیچے میں ریکمنڈ نہیں کروں گا، لیکن کونے میں جا کے کھڑے ہو جائیں چھت بیچ سے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کے کوئی بھاری میز ہے یا مسہری ہے، آپ اس کے نیچے گھس جائیں، چھت گرے گی تو اس میز یا مسہری پر، اور پھر اس کی لکڑی جو ہے وہ آپ کو ٹکرائے گی، آپ کی چھت نہ گرے نیچے والوں پہ، تو پھر یہ اس بات کا امکان ہے کہ آپ کو کم چوٹ لگے، اور آپ اگر کنکریٹ آپ کے سر پر گرتا ہے تو بچیں۔ اچھا سر، ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے ہاں جیسے جاپان میں اسکولز وغیرہ میں، اب یہ بھلے فیوکوشیما والا جو چکر ہوا تھا اس کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ باقاعدہ ان کی ڈرلز تھی لیکن اس کے باوجود نقصانات ہوئے تھے، کیونکہ وہاں پر اسکولز وغیرہ میں باقاعدہ ڈرلز کی جاتی ہیں، روزانہ بچوں کو گھنٹیاں بجا کے ان کو بتایا جاتا ہے کہ انہیں کہاں جانا ہے۔ ہمارے ہاں تو آپ نے کہا پینک نہ کریں، ہمارے ہاں تو پینک کے علاوہ اور کوئی چکر ہی نہیں ہے، کچھ بتایا ہی نہیں جاتا۔ دس از اونلی وے وی نو، یہاں خدا نخواستہ کچھ بھی ہو ہم سارے جہاں منہ لگے گا وہاں پر بھاگیں گے۔ بھائی آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، آپ باقاعدگی سے زلزلے کی تربیت کا پروگرام کریں، سونامی آنے کی صورت میں کیا، جیسے آپ ابھی کر رہے ہیں، لیکن یہ ظاہر ہے ایک چھوٹا سا پروگرام ہے، لوگ اس کو بطور تفریح کے دیکھ رہے ہیں۔ نہیں جی، دس از ویری سیریس، انفارمیٹیو ہے یہ لائف اینڈ ڈیتھ کا میٹر ہے، یو ہیو ٹو ٹیک اٹ سیریسلی۔ سر ہماری عمارتیں جو ہیں، جو کراچی شہر کی اگر ہم بات کر لیں، ظاہر ہے بڑا شہر ہے، یہ بس بتا دیں کہ کیا ہم اس کوڈ کو، بلڈنگ کوڈ کو فالو کر رہے ہیں جو کسی زلزلے کی صورت میں، اور کس شدت کے زلزلے تک کو یہ برداشت کر سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم کوڈ کو فالو کر رہے ہیں لیکن ایک حد تک، کوئی زیادہ تر عمارتیں بلڈرز بناتے ہیں، ان کی اکانومی جہاں تک اجازت دیتی ہے اتنا وہ کرتے ہیں اور باقی نہیں کرتے، تو ہم ہاف پروٹیکٹڈ ہیں اور ہاف خطرے کے اندر ہیں۔ زلزلے کی شدت کا یہ معاملہ ہے کہ کراچی کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ اس میں بڑا زلزلہ نہیں آیا، اللہ رحم کرے، اس میں ہمیشہ میڈیم درجے کے زلزلے آئے ہیں،
کہ جس میں کچھ نہ کچھ نقصانات ہوتے ہیں لیکن بچت ہو جاتی ہے. اللہ رحم کرے بس. اور اس کی وجہ بتانا بہت مشکل ہے کہ کراچی کیوں بار بار محفوظ رکھتا ہے. لوگ عموماً کہتے ہیں عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے. 26 جنوری 2000 کو جو گجرات میں زلزلہ آیا تھا اس کا مرکز تھا بھوج, اور بھوج سے 300 کلومیٹر احمد آباد تھا اور 300 کلومیٹر دوسری طرف کراچی تھا. احمد آباد میں بڑی تباہی مچی. چلیں اللہ تعالیٰ آگے بھی رحم کرے. ڈاکٹر اقبال محسن صاحب بہت شکریہ سر, آپ نے بڑی اچھی باتیں کی, اور بھائی احتیاط بہت سی کرنی, بہت احتیاط کرنی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہے وہ بہت سے ریزنز ہو سکتے ہیں, ہم سمندری طوفان سے بھی بچ جاتے ہیں, زلزلے سے بھی بچ جاتے ہیں, لیکن احتیاطیں کرنی ہے. بلڈنگ کوڈ بہتر ہونا چاہیے, ڈرلز ہونی چاہیے تاکہ ماڈرنائز ہونا چاہیے, اور ٹیکنالوجی سے لیس ہونی چاہیے چیزیں. جناب دنیا بہت ترقی کری اس وقت. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.